खुदावंद यीशु मसीह के अजीम कद्दूस और प्यारे नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। नाजरीन, यकीनन आप खुदा के लोग हैं, खुदा आपसे प्यार करता है और मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा का हाथ आप पर है। तो आज इस खूबसूरत शो में मैंने एक खुदा के खादिम को मदऊ किया है जिस पर खुदा का हाथ है। खुदा अपने जलाल के लिए अपने बेटे को, पादरी साहब को बड़ी कुदरत और कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे खुदा के कलाम में से कलाम की कुदरत के ताल्लुक़ से। अगर देखा जाए तो खुदा ने पूरी कायनात को अपने कलाम की कुदरत से संभाल कर रखा हुआ है। तो आज जिस खादम को मैंने मदऊ किया है उसका तारफ़ करवाना चाहता हूँ। प्यारे भाई पास्टर राशिद अब्बास, जिनका ताल्लुक़ यूहन्नाबाद से है और वहाँ पर एक खूबसूरत कलीसिया खुदा ने अपने बेटे को अता की है और वो उसकी पासबानी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मुल्क पाकिस्तान में जहाँ कहीं खुदा उन्हें मौका फ़राहम करता है वो जाते हैं और अंजील का काम करते हैं, अंजील को सुनाते हैं और रूहों को जीतते हैं। और आज मैंने इस खूबसूरत शो में उनको बुलाया है, मदऊ किया है, ताकि कलाम की कुदरत के ताल्लुक़ से अमीक सच्चाइयों को आप तक पहुंचा सके। इससे पहले कि कलाम की कुदरत के ताल्लुक़ से वो आपसे बातचीत करें, कलाम की पुरफज़ल बातें आप तक पहुंचाएं, मैं अपने गेस्ट को इस खूबसूरत शो में वेलकम करता हूं। वेलकम पादरी साहब। सब गॉड ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। खुदावंद फजल टेलीविज़न को और सारी टीम को बहुत बरकत दे और खुदा पूरी दुनिया में इस टेलीविज़न के वसीला से अपने नाम को जलाल दे। शुक्रिया। तो पादरी साहब, आज हम बात करेंगे, इस वक्त हज़ारों लाखों लोग हमें वॉच कर रहे हैं कलाम की कुदरत के ताल्लुक़ से। तो मैं चाहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे नाजरीन को आप बताएं कि कलाम से क्या मुराद है। जी पासब ज़रूर। जिस तरह से हम देखते हैं कि इससे पहले कि ये खुदा का कलाम लिखा जाता, इसको बोला गया। और मेरे अज़ीज़ो, कलाम का मतलब ये भी है कि खुदा ने बात की और खुदा के मुंह से अल्फाज निकले। और इससे पहले कि इस पर पसब मज़ीद बात की जाए, एक हवाला मैं पढ़ूँगा। पैदाइश की किताब पहला बाब और उसकी तीसरी आयत में यूँ मरकूम है, और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। सो खुदा ने कलाम किया, खुदा बोला है। और कलाम के अंदर बस अब ये कुदरत पाई जाती है कि वो चीज़ों को तख्लीक कर देता है। बोलने के वसीला से चीज़ें वजूद में आ जाती हैं। और कलाम के लिए मैं दो टर्म्स इसको यहाँ पर देखते हैं कि एक लोगोस कलाम है और एक रेमा कलाम है। तो मैं इसको बड़ा सादगी से अपने तमाम नाजरीन के लिए बयान करूँगा ताकि जितने लोग देख रहे हैं ये दोनों टर्म्स समझ आ जाएं। सो लोगोस कलाम ये है कि जो लिखा हुआ कलाम है ये सारा लोगोस कलाम है। लेकिन रेमा कलाम ये उस वक्त बनेगा जब बाइबल की कोई एक आयत हमारी ज़िंदगी पर पूरी हो जाएगी। तो बाज़ दफ़े पादरी साहब लोगोस और रेमा को बाज़ पासबान मिक्स कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसको डिफ़ाइन करें कि बेसिकली लोगोस क्या है और रेमा क्या है। तो बस अब मैं इसके ताल्लुक़ से खुदा के खादिम की किताब में से हवाला दूंगा। डॉक्टर यंगेचू, जिनका कोरिया में चर्च है, उनकी किताब चौथा रुख में ये दोनों लोगोस और रेमा कलाम के ताल्लुक़ से दर्ज है। सो सिर्फ एक सादा मिसाल आपको दूंगा कि यीशु मसीह ने पतरस से कलाम किया। पतरस ने जब कहा कि यीशु मसीह, मैं पानी पर चलकर आपके पास आना चाहता हूँ, तो यीशु मसीह ने कहा, आजा। तो यीशु मसीह ने जब कहा कि तू पानी पर चलकर आजा, तो ये कलाम उस वक्त पतरस के लिए था। आज के सारे ईमानदारों के लिए ये कलाम नहीं है कि हम पानी पर चलना शुरू कर दें तो हम डूब जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर ख़ास तौर से कलाम करे, एक एग्जांपल दूंगा। कोरिया में डॉक्टर यंगेचू के बहुत सारे शागिर्द थे और उन्होंने कहा कि हम किसी दूसरे शहर में मुनादी के लिए जाएंगे, और चूँकि वो दूसरा शहर दरिया के दूसरी तरफ था, दूसरे हाथ था, तो उन्होंने कहा कि हम पानी पर चल कर जाएंगे। तो जब वो पानी पर चल कर गए तो वो सारे डूब गए। तो खुदा के खादिम ने कहा कि ये पानी पर चलने वाला कलाम इन लोगों के लिए नहीं था। तो जब वो रेमा कलाम सिर्फ पतरस रसूल के लिए था। तो जब कलाम हमारी ज़िंदगी में पूरा हो जाए, कोई भी कलाम की आयत है,
تو وہ ریما بن جاتی ہے، ادروائز وہ لوگوس کلام ہے۔ ویری نائس ناظرین، بڑی خوبصورت بات آپ نے سنی ہے۔ لگوس اور ریما میں فرق ہے۔ لگوس خدا کا خادم بتا رہا ہے یہ کلام جو تحریر کیا گیا ہے یہ مکمل اور کمپلیٹ کلام ایمانداروں کے لیے ہے۔ تو یاد رکھیے لگوس جب پطرس کو مسیح خداوند نے کہا کہ آ، یہ اس کے لیے ریما تھا، اور اگر آج بھی خدا آپ کو کوئی بات کہے کہ آپ یہ کریں تو وہ آپ کی زندگی میں پورا ہو تو سمجھ لیجئے کہ وہ ریما ہے۔ ادروائز جس طرح انہوں نے مثال دی کہ وہ کلام پطرس کے لیے تھا، تو کوریا کے اندر کچھ ایسے ایماندار تھے جو پانی میں ڈوب کر مر گئے کیونکہ خدا نے ان کو کہا نہیں تھا، ریما کلام ان کے ساتھ کیا نہیں تھا۔ اس لیے جب خدا کوئی کلام کرتا ہے، خدا آواز دیتا ہے اور اس آواز کو فالو کیجئے۔ یہاں پر ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو خدا نے استاد مقرر کیے، خدا نے مذہبی ادارے مقرر کیے ہیں جہاں سے آپ سیکھ کر اپنی زندگی میں اس کلام کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں جب ساموئیل کو خدا نے آواز دی، کلام کیا، ساموئیل کو پتہ نہیں چل رہا تھا یہ آواز کس کی ہے، خدا کی آواز ہے یا کسی اور کی، اور وہ اپنے استاد ایلی کاہن کے پاس گیا۔ ایلی کاہن نے کہا اب اگر تجھے آواز آئے تو کہنا، بتا، تیرا بندہ سنتا ہے۔ سبب یہ ہے کہ وہ کلام کے بارے میں ماہر تھا ایلی کاہن۔ اس لیے اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ ضرور اپنے پاسبان کے پاس جائیں اور اس سے پوچھیں، وہ یقیناً خدا کے روح کی ہدایت سے آپ کو گائیڈ کرے گا۔ پادری صاحب آپ نے بڑی خوبصورت ریما اور لگوس کو ڈیفائن کیا، تو خدا کا کلام اور کیا کام کرتا ہے، اس تعلق سے آپ کیا ناظرین کو کہیں گے؟ آمین۔ پس اب جس طرح سے پہلے بتایا کہ خدا کا کلام جو ہے وہ چیزوں کو تخلیق کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے۔ یس، یسوع مسیح بھی خدا کا کلام ہے، بے شک، اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے چیزیں وجود میں آئیں، جس طرح کہ عبرانیوں کا خط پہلے باب کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ وہ اپنے کلام کی قدرت سے ساری چیزوں کو سنبھالتا ہے۔ بے شک، سو خدا کا کلام جو ہے وہ سوکھی ہڈیوں کو جو ہے وہ زندہ کر سکتا ہے۔ حزقیل 37 باب میں میرے عزیزو لکھا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ جا سوکھی ہڈیوں پر کلام کر، وہ زندہ ہو جائیں گی۔ تو میرے عزیزو جب کلام کیا سوکھی ہڈیوں پر تو وہ زندہ ہو گئیں۔ آج بھی خدا کا کلام ہماری جو سوکھی ہڈیاں ہیں، ہمارے سوکھے حالات، ہمارے جو پریشان کن حالات ہیں، خدا کا کلام ان کو بدل سکتا ہے۔ اور اگر خدا کا کلام ہمارے اندر ہے تب ہی بدلے گا۔ اور خدا کا کلام بہت سارے کام کر سکتا ہے، برکت کو لے کر آ سکتا ہے آپ کی زندگی میں۔ کلام جتنا زیادہ بیماریاں کلام کے وسیلہ سے بھاگ جاتی ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے زبور 107 کی 20 آیت میں، وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا بخشتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ آمین۔ اور جب خدا کلام کرتا ہے تو میرے عزیزوں زندگی جنم لیتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ موسیٰ کے ساتھ خدا نے پہاڑ پر کلام کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھوکا پیاسا رہا ہے، لیکن کلام کی قدرت سے اس کے وٹامنز بھی پورے ہوتے گئے ہیں اور اس کی زندگی تر و تازہ رہی ہے۔ سو کلام اس طرح سے بھی کام کر سکتا ہے۔ تو پادری صاحب آپ نے یہ کہا ہے سوکھی ہڈیوں پر نبوت کر، ان کے ساتھ کلام کر۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو آپ یہ بھی بتائیں کہ یہ کس طرف اشارہ ہے، سوکھی ہڈیاں کن کو کہا گیا ہے؟ بنی اسرائیل قوم کو کہا گیا سوکھی ہڈیاں۔ بائبل میں لکھا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں کہ وہ سوکھی ہڈیاں جو تھیں وہ بنی اسرائیل قوم تھی۔ اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سوکھی ہڈیاں شاید اس کو اس طرح سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ کلام سے دور ہیں اور جو روحانی طور پر مردہ ہیں وہ سوکھی ہڈیاں ہیں، لیکن جب خدا کا کلام خادم ان تک پہنچائے گا تو وہ دوبارہ سے زندہ ہو جائیں گے۔ بیسیکلی وہ روحانی طور پر مردہ ہیں، لیکن جب کلام ان کی زندگیوں میں جائے گا تو وہ روحانی طور پر زندہ ہو جائیں گے۔ تو پادری صاحب ایسے تو بڑے لوگ ہیں دیہاتوں میں، وادیوں میں، گاؤں میں، کئی ایسے علاقہ جات ہیں جہاں پر خادم ابھی تک جاتے نہیں۔ بڑے خادموں نے کوشش کی ہے وہاں تک رسائی کرنے کی، اور جو خادم اپنے گھر کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں یا اپنی سوچوں میں گم رہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو اس خوبصورت پلیٹ فارم کے ذریعے کیا میسیج دیں گے کہ وہ ان لوگوں کے پاس جو سوکھی ہڈیاں ہیں، جو گناہ میں مر رہے ہیں، روحانی طور پر مردہ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ انہیں آپ کلام کے ذریعے سے کس طرح موٹیویشن دیں گے تاکہ وہ کیا کہہ لیں کہ اپنے آپ کو تیار کریں اور ان لوگوں کے پاس جائیں جو
मुर्दा हो चुके हैं, रूहानी तौर पर डेड हो चुके हैं, या जिनके पास अभी तक कलाम पहुंचा नहीं, उनको आप क्या तहरीक देंगे? खादमीन के बारे में मैं यही कहूँगा, जिस तरह से इरशाद आज़म में दर्ज है कि जाओ और जाकर सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो। तो जाओ का जो लफ्ज़ है इसका मतलब है जाना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम घर बैठे ही कलाम सुनाते रहे या बस सिर्फ अपने चर्च में ही कलाम सुनाएं। तो जब हम हिम्मत करते हैं, एक एग्ज़ाम्पल दूंगा कि बाइबल में लिखा है कि हन्ना हर साल आती थी वहाँ पर, वो हैकल में आती थी और वहाँ पर आकर वो सिजदा करती थी, सारे काम मतलब जो खुदाम के ज़ूर में झुकती थी। तो बाइबल में लिखा है कि हन्ना उठी, और जब हन्ना उठी और उठकर उसने ये काम किया कि वो गई हैकल में। तो मेरे अजीज़ो, खादम भी जब उठेंगे अपने वो कंफर्ट जोन जो है, जो आसानी की ज़िंदगी है, उसको छोड़कर जब जाएंगे देहातों में, तो मेरा ईमान है कि खुदावंद जो सूखी हड्डियाँ वहाँ पर, जिन लोगों के पास आज तक कलाम नहीं पहुँचा, जब खादम कलाम पहुँचाएंगे तो वो लोग दोबारा से ज़िंदा होंगे और उनकी रूहानी जो मुर्दगी है वो ख़त्म हो जाएगी और उनके अंदर ज़िंदगी आएगी। आमीन। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो नाजरीन, आप सुन रहे हैं कि सूखी हड्डियाँ उनको कहा गया है जो रूहानी तौर पर डेड हो चुके हैं। खादमीन से यही दरख्वास्त है कि अगर खुदा ने आपको चुना है, खुदा ने आपको बरकत दी है, खुदा ने आपको ज़िम्मेदार समझकर खिदमत सौंपी है, तो आप बड़ी दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ खुदा के कलाम की खिदमत करें। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में तोड़ों का ज़िक्र है कि मालिक ने एक शख्स को 5 तोड़े दिए, उसने 5 और कमाए। एक को 2 तोड़े दिए, उसने 2 और कमाए। एक शख्स को 1 तोड़ा दिया और उसने दबा कर रख लिया। आप कहीं ऐसे नौकर ना बने कि खुदा ने आपको खिदमत दी है और उसने आपको कहा है जाओ इसका लेन देन करो, यानी कलाम सुनाओ लोगों को, रूहों को जीतें। तो अगर खुदावन ने आपको ये खिदमत दी है तो आप ज़रूर जाएं, क्योंकि मसीह खुदावन ने भी कहा है कि जाओ सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो, और जो कोई ईमान लाए उसे खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो साथ कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो खुदा के खादिम ने बड़ी खूबसूरती के साथ बताया है कि कलाम तख्लीक का काम करता है, कलाम इंसान को ज़िंदा करता है। जब आप कलाम सुनाएंगे तो खुदा ज़रूर लोगों की ज़िंदगियों में, गुनाहगार की ज़िंदगियों में काम करेगा और आपको और ज़्यादा बरकत देगा। मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे पादरी साहब, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर नाजरीन वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुरफजल बातें। तो ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि खुदा का कलाम तख्लीक का काम करता है, मुर्दा हड्डियों में जान डालता है, ज़िंदा करता है। तो पादरी साहब, थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे, कलाम की खूबसूरत बातें मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नाजरीन तक पहुँचाएँ। कलाम ज़िंदा करता है, तख्लीक का काम करता है, खुदा कलाम करता भी है। तो ये खुदा का कलाम एक ईमानदार को किस तरह संभालता है और एक ईमानदार इब्लीस की कुव्वतों पर किस तरह गालिब आ सकता है, इस ताल्लुक़ से आप क्या हमारे ईमानदार लोगों को और नाजरीन को मैसेज देंगे? जी पास साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि कैसे इब्लीस की कुव्वतों के साथ मुकाबला किया जा सकता है। जिस तरह से कलाम में लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जो और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। सो पहली बात तो मैं सारे नाजरीन को ये कहूँगा कि पहले तो खुदा के ताबे हो जाए ना। सारी ज़िंदगी हम खुदा के ताबे ही नहीं होते, हम कहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। तो सबसे पहले खुदा के ताबे होने का मतलब ये है कि हम अपनी मर्ज़ी को खुदा की मर्ज़ी के साथ एक कर लें। जब हमारी मर्ज़ी और खुदा की मर्ज़ी एक हो जाएगी और खुदा के ताबे हो जाएंगे तो इब्लीस की कुव्वतें हम पर गालिब नहीं आएंगी। दो बातें और, दो हवाले मैं इसमें ऐड करूँगा। बाइबल में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और ज़बूर 91 की 10 आयत में लिखा है, चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊँगा, मैं उसे सरफराज करूँगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। और इफ्सियों का जो हवाला है वो भी हम देखते हैं। इफ्सियों 6 बाब की 17 आयत में लिखा है
اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو. اگر ہم 16ویں آیت پڑھیں پسب تو 16ویں آیت افسیوں 6 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو. اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو. یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایمان کی سپر لگا لیں تو ایمان کس طرح پیدا ہوگا؟ کلام جب اندر ہوگا اور کلام بیسیکلی پاکیزگی کو لے کر آئے گا. میرے عزیزو چونکہ ابلیس کی قوتیں وہ ساری ناپاکی کی قوتیں ہیں تو ہم جتنا زیادہ پاک ہوتے جائیں گے ہمارے خیالات ہماری سوچیں ہمارا بدن جتنا زیادہ ہم پاک ہو جائیں گے اتنا ہی زیادہ ہم جو ہے وہ ابلیس کی قوتوں پر غالب آ سکتے ہیں اور وہ اختیار ہمیں ملتا چلا جائے گا. جس طرح سے کلام یسوع مسیح حالانکہ خود کلام خدا ہیں لیکن انہوں نے کلام لکھے ہوئے کلام کو استعمال کیا چونکہ کلام ان کے اندر تھا. اور ابلیس جب آزمانے کے لیے آیا تو ابلیس نے کہا کہ فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائیں تو کلام کے وسیلہ سے وہ غالب آئے ہیں یسوع مسیح. انہوں نے کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. اور پھر ابلیس وہاں پر دوبارہ آزمائش کے لیے آ گیا. اس نے ساری شان و شوکت دکھائی تو ابلیس خداوند یسوع مسیح کو کہہ رہے ہیں مجھے سجدہ کر تو یہ ساری شان و شوکت تجھے دے دوں گا. تو پھر انہوں نے کلام کا سہارا لیا. خدا کے کلام میں سے انہوں نے کہا لکھا ہے صرف خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر. اور تیسری دفعہ پھر ابلیس آیا ان کے پاس اور ان کو یسوع مسیح کو ابلیس کیا کہہ رہا ہے کہ اس پہاڑ سے نیچے گرا دے اپنے آپ کو. تیری بابت لکھا ہے کہ فرشتے تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے اور تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہیں لگے گی. تو پھر یسوع مسیح نے کلام کا سہارا لیا اور ابلیس کو کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. تو میرے عزیزو کلام ہمیں ایک سہارا دیتا ہے. جب کبھی بیماریاں آئیں اور حالات خراب ہو جائیں تو ہم کلام کا سہارا لے سکتے ہیں کہ ہم بیماریوں کو کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تیرے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے, یسوع کے لہو بہانے سے ہمیں شفا ملی ہے. تو کلام ہمیں سٹر اپ کرے گا, کلام ہمیں قوت دے گا, تقویت دے گا تاکہ ہم بیماریوں پر اور ابلیسی قوتوں پر ساری چیزوں پر غالب آ سکیں. جتنا زیادہ کلام پڑھیں گے کور ٹو کور کلام پڑھیں. میں تمام ناظرین جو دیکھ رہے ہیں میں ان کو انکریج کروں گا کہ یہ کلام آپ ایک پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک جب پڑھیں گے تو کلام کی قدرت آپ کے اندر جائے گی. اور جب کلام آپ کے اندر جائے گا تو آپ کی بیماریاں باہر چلی جائیں گی. اگر یسوع اندر ہوگا, کلام اندر ہوگا تو بیماریاں کوئی بھی چیز آپ کے اندر ابلیسی قوتیں نہیں رہ سکیں گی کیونکہ وہ کلام سے ڈر کر بھاگ جائیں گی. آمین. تو پادری صاحب آپ حوالہ کوڈ کر رہے ہیں کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے. تو بائبل مقدس میں کوئی ایسا ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ خداوند مسیح نے کلام کیا ہو جی تو کسی نے شفا پائی؟ تو بیسیکل تو وہ اپنا کلام نازل فرما کر شفا دیتا ہے. تو کلام اندر ہوگا تو وہی زندگی میں جائے گا اور شفا کا کام. کوئی ایسی مثال کوئی واقعہ میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کی انکرجمنٹ کے لیے. ضرور پاسب میں حوالہ ایک میں کوٹ کرتا ہوں. نعمان کوڑی کی اگزامپل دوں گا. نعمان کوڑی کی زندگی میں کوڑ تھا تو کلام الیشا نبی کے وسیلہ سے آیا, خدا کا کلام. اور رول قدس کی قدرت سے میں سمجھتا ہوں کہ الیشا نبی نے کلام کیا نعمان کوڑی سے کہ جا کر 7 غوطے مار دریا یردن میں تو پاک صاف ہو جائے گا. تو وہ کلام وہاں پر الیشا نبی کے وسیلہ سے اس کے لیے نازل ہوا ہے کیونکہ اس گندے پانی میں کوئی قوت نہیں تھی. وہاں پر لکھا ہے وہ کہتا ہے شاید اس کا پانی صاف نہیں ہے, اس سے زیادہ صاف دریا جو ہے وہ میرے ملک میں ہے. تو وہ کلام نے صرف اس نے کلام کی تابع داری کی. وہ گیا اور میں دیکھ رہا تھا کہ جب 6واں غوطہ مارا ہے تو تب تک کچھ بھی نہیں ہوا لیکن وہ اس کلام پر کھڑا رہا. اس نے کہا نہیں اس کلام کی میں تابع داری کروں گا. اور جیسے ہی اس نے 7واں غوطہ مارا وہ صاف ہو گیا. اور دیکھیں 10 کوڑیوں کی مثال بھی ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے. تو 10 کوڑیوں سے خداوند یسوع نے کلام کیا. اس نے کہا جا کر اپنے تئیں کاہنوں کو دکھاؤ. تو وہ ایمان لے آئے, حالانکہ ابھی شفا نہیں پائی انہوں نے. تو انہوں نے کہا کہ خداوند یسوع نے چونکہ کہا ہے کہ جا کر کاہنوں کو دکھاؤ تو وہ رستے میں جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ کلام بعض دفعہ خدا ڈائریکٹ ہم سے بات کرتا ہے لیکن بعض دفعہ خدا اپنے خادموں کو استعمال کرتا ہے, جس طرح سے نعمان کوڑی کے لیے الیشا نبی کو استعمال کیا خدا نے. تو پادری صاحب اس کے ساتھ یہ کلام
کہتے ہیں کہ حکمت بھی دیتا ہے، دنائی بھی دیتا ہے، فہم بھی عطا کرتا ہے اور سوچوں کو وسعت بخشتا ہے۔ یہ کس طرح کلام حکمت، دنائی اور فہم عطا کرتا ہے، اس تعلق سے آپ لاسٹ پہ ہمارے ناظرین کو کیا کہیں؟ بس اب بہت شکریہ، آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا کہ کلام کیسے ہمیں دانائی دیتا ہے، کیسے حکمت اور فہم عطا کرتا ہے۔ یس، سو ایک آیت میں کوٹ کرنا چاہوں گا، زبور 119 اور 130 آیت، وہاں پر لکھا ہے کہ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے آمین، اور وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ آمین، کلام میں سے ہمیں سب کچھ مل سکتا ہے، حکمت دانائی کی باتیں۔ میں ایک مثال دوں گا، امثال کی کتاب، اس کو حکمت اور دانائی کی کتاب بھی کہا جاتا ہے، پھر وائز کی کتاب ہے، اور ایوب کی کتاب بھی ہم دیکھتے ہیں، ان میں بھی حکمت کی باتیں ہمیں مل سکتی ہیں۔ تو حکمت کیسے ہم لے سکتے ہیں؟ امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ خداوند فرماتے ہیں کہ جھگڑے میں حصہ نہیں لینا۔ وہاں پر لکھا ہے کہ جو پرائی لڑائی میں جو ہے وہ حصہ لیتا ہے وہ ایسے ہے جیسے کتے کو کان سے پکڑتا ہے، تو کتا تو آپ کو کاٹے گا ہی پھر۔ اور بائبل میں بارہا لکھا ہے کہ جھگڑے سے پرہیز کرنا ہے۔ اور وائز کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر بڑی خوبصورت آیت ہے ایک، میرے عزیزو سارے ناظرین کے لیے میں اس آیت کو آج فضل ٹی وی کے وسیلہ سے آپ سب تک پہنچاؤں گا۔ وائز کی کتاب میں لکھا ہے کہ تو اپنے جی میں خفا ہونے میں جلدی نہ کر، کیونکہ خفگی احمقوں کے سینوں میں رہتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھنا پڑے گا کہ کہیں ہم بہت زیادہ خادموں سے خفا رہتے ہیں، ماں باپ سے خفا رہتے ہیں، اپنے آپ سے ہی خفا رہتے ہیں، تو ہمیں خفا نہیں ہونا، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ خفگی کن کے سینوں میں رہتی ہے؟ احمقوں کے سینوں میں رہتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں حکمت کی بات مل گئی۔ پھر حکمت کی بات یہ ملی، مثال میں لکھا ہے کہ جو دانا آدمی ہیں وہ علم جمع کرتے ہیں۔ تو اگر آپ علم جمع کر رہے ہیں، بے شک وہ دنیاوی علم ہے چاہے وہ کلام کا علم ہے، تو جب کلام کا علم ہم جمع کر رہے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہم دانا آدمی ہیں، اور بائبل میں لکھا ہے دانا آدمی علم جمع کرتے ہیں۔ تو اگر ہم علم جمع کر رہے ہیں، ہم کوئی میوزک کا علم سیکھ رہے ہیں، تو میوزک کا علم ہمیں دانائی دے گا، ہم اس سے بہت سارے پیسے بعض دفعہ ارن کر سکتے ہیں۔ میں ایک میوزک ٹیچر ہوں، میں اسکول میں پڑھاتا ہوں، اور دیکھیں اس دانائی کے وسیلہ سے، میوزک کے وسیلہ سے، جو کہ میں نے کلام میں سے سیکھا کہ علم جمع کیا میں نے میوزک سیکھا، اور اس کے وسیلہ سے آج میں اچھی ارننگ کر رہا ہوں۔ تو کلام میرے عزیزو ہمیں دانائی عطا کرتا ہے۔ تو پادری صاحب، خدا کا کلام حکمت دیتا ہے، دنائی دیتا ہے، فہم عطا کرتا ہے، یہ ساری چیزیں خدا کے کلام میں سے ہیں۔ جی جی۔ تو جس شخص کے پاس حکمت نہیں، دنائی نہیں، فہم نہیں، وہ کیا ٹول استعمال کرے، وہ کیا یعنی اس کے لیے فارمولہ ہے کہ وہ کیا کام کرے تاکہ اسے حکمت اور دنائی مل جائے؟ جی تھینک یو بس، اچھا کویسچن ہے آپ کا کہ اگر کسی میں حکمت اور دانائی کی کمی ہے تو وہ پھر کیا کرے۔ تو یعقوب کے خط میں ہمیں لکھا ہوا درج ہوا ملتا ہے کہ اگر کسی میں حکمت کی کمی ہو تو وہ خدا سے مانگے، کیونکہ وہ اپنے مانگنے والوں کو بغیر ملامت کیے فیاضی کے ساتھ دیتا ہے اور اسے دی جائے گی۔ سو خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے، اور مانگنے سے بھی حکمت آپ کو مل سکتی ہے۔ بائبل میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ہمیں مسیح کی عقل ہے۔ تو میرے عزیزو یعقوب کا حوالہ آپ سب کے لیے بڑی اچھی ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ اگر کسی میں حکمت کی کمی ہے، اگر آپ میں حکمت کی کمی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ وزڈم نہیں رکھتے، تو آپ خدا سے مانگ سکتے ہیں۔ سلیمان نے بڑا اچھا، اس نے مانگا تو اس نے کہا خداوند مجھے حکمت دانائی دے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس قوم، جو بنی اسرائیل قوم، اتنی بڑی قوم آپ نے مجھے دی ہے، میں اچھے طریقے سے اس کا انصاف کر سکوں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے خدا انصاف کو پسند کرتا ہے۔ تو جب اس نے اپنے لیے حکمت مانگی، دیکھیں وہی یعقوب والا حوالہ کہ اگر خدا سے حکمت مانگے تو وہ دیتا ہے، تو خداوند کو بڑا اچھا لگا۔ خدا نے کہا ویری نائس سلیمان، مجھے بڑا اچھا لگا ہے، پسند آیا ہے کہ آپ نے مجھ سے دولت نہیں مانگی، عمر کی درازی نہیں مانگی کہ میری 200 سال 400 سال عمر ہو جائے، تو حکمت جب مانگی تو خداوند نے کہا حکمت کے ساتھ ساتھ تجھے میں باقی ساری چیزیں بھی دوں گا، چونکہ تو نے جو ہے نا دنیاوی چیزوں کی بہت زیادہ لالچ نہیں کیا۔ تو مانگنے سے حکمت مل سکتی ہے۔ آمین، بہت شکریہ پادری صاحب۔ تو ناظرین، بڑی خوبصورت باتیں آج کلام کی قدرت کے تعلق سے خدا کے خادم نے آپ تک پہنچائی ہے کہ خدا کا کلام قدرت رکھتا ہے، اور انہوں نے کلام کے تعلق سے فرسٹ آف آل بتایا کہ لوگوس اور ریما کا مطلب۔ تو ناظرین، کلام خدا اپنا نازل فرما کر شفا بھی دیتا ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ کلام ہی انسان کو زندگی بخشتا ہے۔ حزقیل کی کتاب کا 37ویں باب کا انہوں نے حوالہ دیا کہ خدا نے اپنے بندہ حزقیل کو کہا
کہ इन सूखी हड्डियों पर नबूवत कर तो वो हड्डियाँ ज़िंदा होगी। ये उनकी तरफ इशारा है जो कलाम से कोसों दूर हैं और रूहानी तौर पर डेड हो चुके हैं, और खुदा का कलाम ही हिकमत का मंबा है। हिकमत हासिल करना चाहते हैं तो खुदा से मांगिए, कलाम को पढ़िए, तो यकीनन आपको खुदा हिकमत, दनाई और फ़हम अता करेगा। इस दुनिया के अंदर तारीकी, वैरानी, ख़राबी, उदासी, सियासत, गुनाह अरूज पर है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करे, खुदा आपको कलाम की कुदरत से उठा खड़ा करे, तो खुदा का बेटा यसु मसीह, जिसे यूहन्ना रसूल बयान करता है कि इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था, उस यसु को अगर आप कबूल करेंगे तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें, ज़िंदगी की तमाम बरकतें आपको वो देने में कादिर होगा। इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में अनोश कीजिए और इस दुनिया में आप जीने का हुनर सीख जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। तो थैंक यू वेरी मच पादरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और कलाम की कीमती बातों को, कलाम की कुदरत को आज आपने हमारे नाजरीन तक शेयर किया। तो नाजरीन, यहाँ पर वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेंगे आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए गेस्ट के साथ, कलाम की खूबसूरत अमीक सच्चाइयों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।